شاہد حقان عبادی صاحب، بہت بہت شکریہ. شاہد حقان عبادی صاحب، آپ نے آج پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اپوزیشن قرار دیا، لیکن آج اسی فرینڈلی اپوزیشن کی مدد سے سینٹ میں آپ کے ساتھیوں نے حکومت کو شکست دی ہے. تو اگر یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے تو پھر آپ آج اکٹھے کیوں تھے ان کے ساتھ؟ نہیں، میں نے پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اپوزیشن نہیں کہا. میں نے کہا اس اپوزیشن کو کہا ہے جس کے اندر حکومتی بینچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باپ پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اس کو آپ نے فرینڈلی اپوزیشن کہا ہے. اور یہ ہم بھی اپوزیشن کا، ہم تو مستقل اپوزیشن کریں گے. 27 جو ممبران ہیں وہ جز وقتی اپوزیشن ہے، کیونکہ جہاں بھی حکومت کا نقصان ہوگا اور 5 ووٹوں سے زیادہ کا فرق ہوگا، میں بھی آپ لکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا. جہاں بھی 5 ووٹوں کی ضرورت آپ کو پڑی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اگر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے سپورٹر ہیں اور صرف آپ اگر ان کو فرینڈلی اپوزیشن کہہ رہے ہیں تو ان کا لیڈر فرینڈلی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. جی تو وہ فرینڈلی اپوزیشن سے ہی لیڈر بنے ہیں نا. بالکل ہے، معذرت سے. آپ نے انہیں کو کہا ہے نا، معذرت سے آپ نے پیپلز پارٹی کو ہی کہا. اس کا حل بڑا آسان ہے. جی، اگر وہ فرینڈلی نہیں ہے عدم اعتماد موو کریں. عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف. بالکل، چیئرمین سینٹ کے خلاف. تو اگر اس میں 57 ممبر ہیں تو اس میں پھر آپ کا امیدوار کون ہوگا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب. آپ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار بنانے پہ تیار ہیں؟ جی بالکل، وہ انہی کی سیٹ ہے، ان کو واپس ملنی چاہیے. اچھا جی، تو یہ آپ ایک طرح سے فارمولہ پیش کر رہے ہیں. آپ میرا فارمولہ نہیں ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیٹ ان سے لی گئی ہے. وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا کہ ان کو اس پہ نامینیٹ کریں. اب اگر وہ عدم اعتماد کروا لیتے ہیں یقیناً وہی امیدوار ہوں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سینٹ میں جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا نمبر سب سے زیادہ ہے، آپ کی پارٹی سے بھی زیادہ ہے، تو اپوزیشن لیڈر بھی انہی کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ پھر وہاں بات کر لیتے نا. پی ڈی ایم نے ایک فیصلہ کیا، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یوسف رضا صاحب کا فیصلہ آپ نہیں اس ہے. فیصلے کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے گھر پہ ہوا تھا. اس سے پہلے صدارتی جو سربراہی اجلاس تھا پی ڈی ایم کو، اس میں یہ فیصلہ ہوا. اس کی پھر ریٹیفکیشن جو ہوئی، میرے گھر کمیٹی بنی اسپیشل، اس میں یہ تینوں فیصلے ہوئے، دعائے خیر ہوئی. ان کہانیوں میں مت جائیں، یہ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے. آپ نے حکومتی بینچ سے اٹھا کر اپنے نمبر پورے کیے ہیں. آپ نے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے آئین کے مطابق حکومت کو چلانا، اس کو توڑا ہے. یہ کم از کم مجھے قابل قبول نہیں ہے. آپ کو کمٹمنٹ کس نے دی تھی کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا؟ یہ پی ڈی ایم کی پوری جماعت بیٹھی تھی، ہر جماعت سے ایک شخص تھا. پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، وہاں پر یہ فیصلہ ہوا. 2-2.5 گھنٹے میٹنگ رہی، کام جو تھا 15-20 منٹ میں حل ہو گیا. باقی ایسی گپ شپ جو ہوتی ہے. اس کے بعد میاں افتخار صاحب جو اے این پی کے تھے، انہوں نے کہا دعا خیر کریں. اس میں دعا خیر بھی ہوگی، حالانکہ لیکن اس میٹنگ کے اگلے دن راجہ پرویز اشرف صاحب نے آپ کو فون کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ جی وہ جو کل آپ نے بات کی اپوزیشن لیڈر والی وہ پکی نہیں ہے؟ جی مجھے بہت سے فون آئے، میں نے کہا پی ڈی ایم میں لے جائیں. اچھا، پی ڈی ایم فیصلہ کر چکی ہے. اچھا، میں نے کہا اگر آپ کو یہ سیٹ چاہیے آپ پی ڈی ایم سے رابطہ کریں، مجھے رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بتائیں سر کہ اب پی ڈی ایم نے شو کاز نوٹس دے دیا ہے پیپلز پارٹی کو. جی، تو راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ سینئر وائس چیئرمین ہیں پی ڈی ایم کے، ہے نا؟ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے. سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ڈی ایم کے. جی، تو ان کو اجلاس میں بلائے بغیر آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ کوئی اجلاس نہیں ہوا پی ڈی ایم کا. اچھا، یہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں سینٹ کے اندر، جو 5 جماعتیں رہ گئی ہیں جن کے سینیٹرز ہیں، 27 سینیٹرز ہیں، یہ ان کی پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ تھی. وہاں پر انہوں نے 2 فیصلے کیے. ایک انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا 27 کا بلاک علیحدہ بنائیں گے، جو آپ نے آج دیکھا سینٹ کے اندر. دوسرا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم سفارش کرتے ہیں پریزیڈنٹ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ پوچھیں، ایکسپلینیشن مانگیں پیپلز پارٹی اور اے این پی سے کہ انہوں نے سینٹ میں ہمارا اتحاد کیوں توڑا. یہ پھر میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بات پہنچائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایکسپلینیشن مانگ لیتے ہیں. وہ ایکسپلینیشن تیار ہوئی، اس کو مولانا صاحب نے اپروو کیا اور وہ میرے سگنیچر سے آج دے دی گئی. تو یہ جو ایکسپلینیشن یا شو کاز نوٹس ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مرضی اور تائید سے جاری ہوا ہے؟ جی بالکل. لیکن وہ اس اجلاس میں تو نہیں تھے نا مولانا صاحب؟ نہیں، یہ اس اجلاس کی نتیجہ نہیں ہے. اس اجلاس میں سفارش کی گئی کہ مولانا صاحب یہ سٹیپ لیں، ان کی ریکمنڈیشن تھی. میں نے وہ جا کے مولانا صاحب کو پہنچائی، فون پہ پہنچائی، پھر ڈسکشن بھی ہوئی ذاتی طور پر.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس پہ آگے یہ نوٹس دے دیں, یہ حق بنتا ہے ایک اتحاد کا کہ اس نے ایک فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس جماعت سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن تھا 3 مارچ کو, اس سے پہلے پنجاب میں سارے ان اپوزڈ ہو گئے تھے, اس میں آپ کے بھی ان اپوزڈ ہو گئے, اس میں کاف لیگ کے بھی ان اپوزڈ ہو گئے, پی ٹی آئی والے بھی ان اپوزڈ ہو گئے. جی اگر اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے اس کے سینیٹر منتخب ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے, تو یوسف رضا گیلانی صاحب پر کیوں اعتراض ہے کہ وہ حکومت کی سائڈ سے کچھ بندے اپنی طرف لے آئے ہیں؟ جی یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں تھی, یہ الیکشن تھا. پہلے لیڈی سیٹ اور ٹیکنوکریٹ سیٹ پر, کیونکہ پنجاب میں بہت زیادہ نمبر چاہیے ہوتے ہیں الیکٹ ہونے کے لیے, تو وہاں پر 2 امیدوار ہی آئے, وہ سارے منتخب ہو گئے بلا مقابلہ. جو جنرل سیٹیں تھیں اس پہ ہمارے پاس فالتو نمبرز تھے, یعنی جو 3 ہمارے الیکٹ ہو رہے تھے اس میں ہمارے پاس فالتو نمبرز تھے. ہم نے ایک کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کیا جو کہ اس کو تائید حاصل تھی بہت سے اور لوگوں کی بھی. ہم نے جب دیکھا اس میں ایک پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار کھڑے تھے اس وہاں پر پنجاب کی جنرل سیٹس پر, کاف لیگ کے بھی تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ماحول ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ خرید و فروخت شروع ہو گئی. ہمارے 2 امیدوار بالکل نئے تھے, عرفان صدیقی صاحب جنہوں نے ریپلیس کیا تھا پرویز رشید صاحب کو, اور عفنان اللہ صاحب جو اپنے والد مشاہد اللہ کی جگہ پہ آئے تھے. تو چونکہ ان کی اتنی لوگوں سے ملاقات نہیں تھی ایز اے امیدوار یا ایز اے پارٹی کینڈیڈیٹ, تو ہمیں خدشہ یہ تھا کہ ان کے ووٹ شفٹ نہ ہو جائیں. تو ہم نے یونیلیٹرلی اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا چوتھا. جب چوتھا کینڈیڈیٹ وڈرا ہوا تو مارکیٹ میں ساری بات ہی ختم ہو گئی. یہ ہم نے ایز اے اسٹریٹجی کیا. کاف لیگ نے پریشر ڈالا پی ٹی آئی پر کہ جی آپ نے ہمیں اس سیٹ کا وعدہ کیا ہوا ہے, اب آپ بھی اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کریں. ان کے بھی وڈرا ہو گئے, کاف لیگ کا بندہ بھی بن گیا جو کہ پی ٹی آئی نے کھڑا کیا تھا. پیپلز پارٹی کو بھی وڈرا کرنا پڑا, انہوں نے بھی وڈرا کر لیا, بات ختم ہو گئی. تو آپ کا اس سارے معاملے میں کوئی کاف لیگ کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں, ضرورت ہی نہیں رابطے کی. ہمارے پاس تو سرپلس ووٹ تھے. رابطہ وہاں پہ ہوتا ہے جب ووٹ نہ ہو آپ کے پاس, آپ کہیں مجھے یہ ووٹ دے دو, تم یہ ووٹ لے لو. ہمارے پاس تو 20-22 ووٹ فالتو تھے, ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں, اور آپ گیلانی صاحب کو بطور چیئرمین سینٹ کے امیدوار سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں گے تو اس کے بعد بھی پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے, یا ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے گی؟ آپ نے مجھے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا. یہ میری پارٹی یا پی ڈی ایم کا جواب نہیں ہے, میرا ذاتی جواب ہے کہ وہ کرسی انہی کی ہے, وہ جیتے ہوئے ہیں, انہوں نے خود اپنی ہار تسلیم کر لیا یہ پوزیشن لے کر. معذرت سے کہتا ہوں, وہ جیتے ہوئے تھے, ہر لحاظ سے جیتے ہوئے ہیں. مجھے آج بھی توقع ہے کہ سپریم کورٹ میں جب بات جائے گی وہ جیت جائیں گے. ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا. میں گیلانی صاحب کا ووٹر بھی ہوں اور سپورٹر بھی ہوں, وہ اس بات کو جانتے ہیں. میری جماعت نے 83 ووٹ ان کو سینٹ کے اجلاس میں دیے قومی اسمبلی میں. اس کے علاوہ ہم نے دن رات ان کے لیے کام کیا. پھر ہم نے چیئرمین سینٹ کے معاملے میں دن رات ان کے لیے کام کیا. تو ووٹر سپورٹر کا بھی حق ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ قدم لینا ہے اسی سے پوچھ ہی لیتے یار کہ میں یہ کرنے لگا ہوں. تو آپ کا شکوہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر یہ سارا کچھ ہوا؟ میرا شکوہ یہ ہے, جو پی ڈی ایم کا شکوہ ہے, کہ آپ نے حکومت سے کولیبریٹ کیا یہ کرسی حاصل کرنے کے لیے, اور جو لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا گورنمنٹ بینچز پر بیٹھے تھے, ان کو یہاں پر بٹھا کر آپ نے لیڈر آف اپوزیشن کی کرسی حاصل کی, جو آج 27 ممبران کو قبول نہیں ہے. آپ کی ان کی عزت زیادہ ہوتی اگر وہ پی ڈی ایم کے فیصلے پر برقرار رہتے, یا پی ڈی ایم سے کہتے فیصلہ تبدیل کر لو. آج جو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ اراکین یہاں سے یہاں آئے کیسے. میں معذرت سے کہتا ہوں یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو اب آپ ایک اور الزام لگا رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب پہ کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ان کی درپردہ حمایت کی. میں الزام نہیں لگا رہا, لیکن کہہ تو دیا آپ نے. نہیں, میں الزام نہیں لگا رہا, لیکن مجھے کوئی دنیا میں ایسی مثال بتا دیں کہ گورنمنٹ کے بینچز سے جن ووٹوں نے آپ کے خلاف, جن لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہو, وہ اٹھ کر آ کر اپوزیشن بینچ پہ آپ کو اپوزیشن لیڈر مان لیں. یہ عقل تسلیم کرتی ہے؟ کوئی لاجک ہے اس میں؟
میں یہ کہتا ہوں یہ بڑی چھوٹی کرسیاں ہیں، پی ڈی ایم کرسی کی جنگ نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے قد کاٹ میں کمی کی ہے یہ کرسی لے کر اس طرح، میں معذرت سے کہتا ہوں. تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دوبارہ چیئرمین سینٹ بن جائیں. بھئی اب تو میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے، لیکن اب جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد کیا باقی پی ڈی ایم اس کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی یہ وقت ہی بتائے گا. اچھا، لیکن شاہد حقان عباسی صاحب سپورٹ کر رہے ہیں. میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں ذاتی طور پہ کہ ان کا حق بنتا تھا، یہ الیکشن ان سے چوری کیا گیا ہے. اب انہوں نے اگر خود ہار مان لی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ. شاہد حقان عباسی صاحب نے ایک فارمولہ پیش کیا کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن کو دوبارہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چیئرمین سینٹ بننا چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے.